الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہم نے پڑھا تھا خاص کا حکم۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس لفظ خاص جو ہے وہ اس معنی پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس معنی میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس پر اب مثال پیش کرتے ہیں کہ جب کسی نص شرعی کی دلالت اپنے خاص معنی پر قطعی ہو، کوئی نص شرعی مطلب شریعت کا قرآن کی آیت یا حدیث پاک جو ہے، جب اس کی اپنے معنی پر دلالت قطعی اور یقینی ہو تو اس کا اپنے مدلول کے لیے حکم بھی قطعی ہوتا ہے۔ یہاں پہ لفظ دو آئیں گے، ایک دال کہتے ہیں، دل یدل دلالتاً فہو دال، دال اس میں فاعل ہے دلالت کرنے والا، یہ ہوتا ہے لفظ، اور جو اس کا معنی ہوتا ہے معنی کو کہتے ہیں مدلول۔ تو جب لفظ خاص کی اپنے معنی پر دلالت قطعی ہو، یعنی اپنے مدلول اور معنی پر دلالت قطعی ہو، تو اس کا اپنے مدلول کے لیے حکم بھی قطعی ہوتا ہے، جو اس کا معنی ہے جو اس کا حکم ہے وہ بھی قطعی اور یقینی ہوگا۔ مثلا یہاں پہ فرمایا کہ کفارۃ اطعام 10 مساکین، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو 10 مسکینوں کو ہی کھانا کھلانے سے ہی یہ کفارہ پورا ہوگا، ادا ہوگا۔ اگر کسی کو کم بندوں کو کھلایا تو اس طرح سے کفارہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ عشرۃ جو لفظ خاص ہے اور یہ اپنے معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے معنی میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے 10 بندوں کو کھلانے سے ہی کفارہ ادا ہوگا، اس سے کم بندوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب کسی شرعی نص کی دلالت اپنے خاص معنی پر قطعی اور یقینی ہو، یعنی لفظ اپنے معنی پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا اپنے مدلول کے لیے یعنی اپنے معنی کے لیے حکم بھی قطعی ہوتا ہے۔ جو اس کا معنی ہے وہ اس کا یقینی اور قطعی ہوتا ہے، وہ ظنی نہیں ہوتا، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایسے فرمایا کہ وفی کل 40 شاۃ شاۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس 40 بکریاں ہیں، ہر 40 بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں دیں گے۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ہے، لفظ خاص کون سا ہے؟ 40، 40۔ اس 40 کے عدد میں کہہ دیں ایک دفعہ انہیں پھر آ جائیں، نہ 40 کے عدد میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، مطلب 40 سے پہلے 40 سے کم ہے اگر بکریاں ہیں تو ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، 40 ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسرا یہاں پہ لفظ بولا ہے شاطن، بکری، تو شاطن کا مطلب ایک بکری ہے تو ایک بکری ہی دینی پڑے گی، ایک بکری سے کم اگر کوئی دیں گے زکوٰۃ میں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ فی کل 40 شاطن، شاطن ہر 40 بکریوں میں سے ایک بکری بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس ارشاد نبوی میں لفظ 40 یہ نصاب کے لیے خاص ہے، یہ تو 40 کا عدد پورا ہوگا، بکریوں کا 40 کی تعداد پوری ہوگی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی دروازہ بند کر دیں، شور کر رہی ہوگی۔ لیکن جب کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو خاص میں تعویل کا تقاضا کرتی ہو تو پھر اسے اپنے دلیل کے مقتضا پر محمول کرنا درست ہے۔ کیا کہا تھا؟ فی کل 40 شاطن، ہر 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہے۔ اب لفظ کیا بولے گئے؟ 40 بکریوں میں دینا کیا؟ ایک بکری۔ اب اس میں اگر تعویل ہو سکتی ہو کچھ تو پھر کوئی اور معنی اس کا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب کسی نے 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ایک بکری دے دی تو پھر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، اور یہ جو اس میں تعویل یہ کی گئی ہے کہ اگر بکری کی جگہ اس کی قیمت دے دی جائے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب قرآن میں لفظ کیا آئے تھے؟ شاطن، 40 بکریوں میں کیا دینا ہے؟ ایک بکری دینی ہے، تو اگر اس کی قیمت اس کے جگہ پہ دی جائے گی، بکری کی جگہ بکری کی قیمت دے دیں تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ لفظ خاص اپنے معنی پر قطعی اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو اس کا معنی ہے وہی معنی مراد لینا یقینی ہے۔ جب شاطن کہا گیا تو بکری ہی دینی پڑے گی، لیکن جب کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہو، جب تعویل ہو سکتی ہے تو اب وہاں پہ تعویل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بکری کی جگہ اور بکری کی قیمت دے دی تو وہ بکری کے قائم مقام ہو جائے گی، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب تک کیا کہا بلا
کہ لفظ خاص کا جو پہلا حکم بیان کیا تھا وہ کیا تھا کہ خاص اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے وہ قطعی اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، اس کے معنی میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ ہی زیادتی۔ تو جہاں پہ یہ آیا کہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 کو کھلانے سے ہی زکوٰۃ اور قسم کا کفارہ ادا ہوگا، اس سے کم کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کہا کہ 40 بکریوں میں ایک بکری لازم ہے تو 40 کا عدد خاص ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، تو 40 کے عدد پورا ہوگا، بکریاں اتنی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو آگے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی کسی تعویل سے اگر اس لفظ خاص کے معنی میں کوئی تعویل کی گئی ہو تو پھر وہ تعویل اس میں کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اب شاۃ قرآن نے کہا تھا بکری دینی، حدیث نے کہا تھا، تو اگر اس کی جگہ بکری کی قیمت دے دی گئی تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، یہ اس کے معنی میں تعویل کی گئی ہے۔ اب یعنی خاص کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث پاک ہے الصاع من تمر او شعیر فی صدقۃ الفطر، کہ صدقہ فطر کسی نے دینا ہے تو وہ یا تو کھجوروں کا ایک صاع دے یا جووں کا ایک صاع دے۔ صاع کسے کہتے ہیں کہ وہ جو برتن جس میں ناپ کے دیتے ہیں 4 کلو کا وہ برتن ہوتا ہے، تو اس سے تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے ایک صاع یعنی 4 کلو کھجوروں کا ہی دینا ہے۔ جب لفظ بولا گیا کہ صاع کس کا دینا ہے، کھجوروں کا، صاع جووں کا، تو مطلب ہے 4 کلو کھجوریں دیں گے یا 4 کلو جو دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اب اس میں یہ لفظ خاص تھا کون سا، صاع کھجوروں کا دینا اور بکریوں کا دینا، اس میں جووں کا دینا۔ تو اگر اس میں اب تعویل بھی کی گئی ہے کہ اگر کسی نے ایک 4 کلو جو کھجوریں ان کی قیمت دے دی، پیسے دے دیے اس کی جگہ، پھر بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، جووں کی قیمت دے دی، ان کے پیسے دے دیے، یہ بھی ادا ہو جائے گا، تو یہ اس خاص کے معنی میں تعویل کی گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی تھی کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کا معنی قطعی اور یقینی ہے، لیکن اگر جب کوئی ایسی دلیل پائی جائے جب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل کرے، تو اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل کی جا سکتی ہو، اب اس کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہے، اور اس کا جو لفظ خاص بولا گیا ہے اس کی جگہ ہم نے اس کی قیمت اگر مراد لے لی تو وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے ان 2 حدیثوں میں۔ ایسے ہی کہا تھا کہ جب کوئی لفظ خاص مطلق ہو تو اس کا وہ مطلق ہی رہے گا، وہ اپنے اطلاق پر ہی محمول کیا جائے گا، اس کا مطلق معنی ہی مراد ہوگا، اس کے ساتھ کوئی صفت اور قید نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ تقسیم جو وصیت کی گئی ہے اسے پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اس آیت طیبہ میں لفظ وصیت یہ مطلق ہے، جس سے قرآن نے کیا کہا کہ تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے کب، من بعد وصیت، وصیت ادا کرنے کے بعد۔ اگر کوئی بندہ مرتے ہوئے وصیت کر گیا تو وہ وصیت دینی ہے، اس کے بعد قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب قرآن نے مطلق لفظ بولا ہے وصیت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے مال کی وصیت کسی نے کی ہو کہ جو کچھ میرا مال ہے سارا میں وصیت کرتا ہوں کسی غریب کو دے دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے میرا آدھے مال کی وصیت ہے۔ تو قرآن میں وضاحت نہیں آئی اس کی، صرف کہا کہ وصیت اس کی پوری کرنی ہے۔ یہ لفظ مطلق ہے، مطلق کا مطلب اس میں قید نہیں لگائی گئی کہ پورے مال کی اس نے وصیت کی ہے تو وہ ادا کرو، یا آدھے مال کی ہے تو وہ نہ کرو۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی بندے نے وصیت کی ہے، چاہے آدھے مال کی، چاہے پورے مال کی، چاہے مال کے تیسرے حصے کی، چاہے کچھ مال کی، تو وہ وصیت پوری کرنی پڑے گی۔ اب یہ لفظ مطلق تھا، اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھا مال جو ہے صدقہ کریں تو وہ آدھے مال کی وصیت کریں، وہ وصیت تو کریں پوری کریں گے ورنہ پوری نہیں کریں گے۔ اگر کوئی تیسرے حصے مال کی وصیت کرے تو وہ وصیت پوری کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی پوری نہیں کی جا سکتی، ایسی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، حدیث مشہور ہے، جس میں یہ ہے کہ لا وصیۃ باکثر من الثلث، حضور نے فرمایا کہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث کے ذریعے اس نص میں قید لگائی جا سکتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ وصیت کریں گے کل مال کے تیسرے حصے کی۔ کل مال کی وصیت نہیں کر سکتے بلکہ مال کے تیسرے حصے کی وصیت کریں گے۔ اب ہم نے قید کیا بات کیا پڑھی تھی، قانون کیا تھا بھلا، کہ جب نص مطلق ہے تو لفظ خاص مطلق ہے تو وہ مطلق رہے گا، اس میں قید نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں حدیث کے ذریعے قید لگائی جا رہی ہے۔ ویسے قرآن کا مطلق تو مطلق ہی تھا، لیکن یہ حدیث جو ہے
یہ ہے حدیث مشہور. ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے کہ حدیث مشہور جو ہے اس سے بھی یہ بھی یقین کا قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. جس طرح قرآن کا حکم قطعی ہے، حدیث مشہور کا حکم بھی قطعی اور یقینی ہے. اس حدیث مشہور کے ذریعے قرآن کے اس مطلق کو مقید کر سکتے ہیں. ویسے کیا تھا کہ جو مطلق ہے اس کو مقید نہیں کر سکتے، لیکن حدیث کیونکہ یہ مشہور ہے، حدیث مشہور قرآن کا درجہ رکھتی ہے. جو قرآن کا حکم قطعی اور یقینی ہے تو اس کا حکم بھی قطعی اور یقینی ہے. قرآن کی آیت اور یہ حدیث مشہور درجے میں برابر ہو گئی، اس لیے اس حدیث کے ساتھ اس قرآن کی آیت کو مقید کر سکتے ہیں. اور اب حکم یہ ہوگا کہ مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. شروع میں حکم یہی تھا کہ جو وصیت جتنی کر دی وہ پوری ہو جائے گی، لیکن جب یہ حدیث آ گئی، اس حدیث کا درجہ بھی حدیث مشہور کا ہے، اب اس کو مقید کر سکتے ہیں. قانون کیا تھا بھلا؟ جب نص شرعی میں کوئی لفظ خاص مطلق ہو اسے اپنے اطلاق پر ہی رکھا جائے گا، اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا. اگر مقید ہو تو اسے اپنی تقیید پر باقی رکھا جائے گا، لیکن اگر مقید ہو تو پھر اس کو مقید ہی رکھا جائے گا. لیکن جب مطلق کے لیے مقید ثابت ہو جائے تو پھر وہ اپنے اطلاق پر باقی نہیں رہے گا. پہلے لفظ وصیت کیا تھا؟ مطلق جتنے مال کی مرضی کی وصیت کر دیں. جب حدیث سے اس کی قید آ گئی کون سی؟ کہ تیسرے حصے سے وصیت کر سکتے ہیں، اب اس کو مقید کر دیا جائے گا.